ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی حقائق کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگرام میں بلکہ گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے خلافت ثالثہ کے حوالے سے بعض ترقیات کا جائزہ لیا تھا کہ جماعت کو کیا کیا ترقیات نصیب ہوئی اس زمانے میں۔ پھر ہم نے یہ جائزہ لیا تھا کہ خلافت احمدیہ کی طرف سے کون کون سی تحریکات کی گئیں اور اس کے کیا کیا نتائج ہم نے اس زمانے میں دیکھے اور وہ نتائج جو آج تک جاری ہیں۔ ہم نے یہ بھی جائزہ لیا کہ خلافت ثالثہ کے زمانے میں جماعت کی ترقیات اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں کہ کسی گورنمنٹ نے جماعت کے خلاف سٹینڈ لیا اور جماعت کو ختم کرنے کی، نابود کرنے کی سازش کی، اور پھر ہم نے اس حکومت کا بھی انجام دیکھا کہ اس کا کس طرح انجام ہوا۔ اس پروگرام میں ہم جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا خلافت رابعہ کے دور سے آغاز کریں گے اور پھر جس حد تک ممکن ہوا اس پروگرام کو آگے بڑھاتے چلیں گے، اور وہ تحریکات جو خلافت رابعہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، وہ ترقیات جو خلافت رابعہ کے زمانے میں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اس کا ہم مختصر سا ذکر کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے حسین مول ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ حال ہی میں جرمنی کا جلسہ اٹینڈ کر کے آئے ہیں، اور ساتھ ہی پروفیسر عبدالباسط صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بلکہ مولانا عبدالباسط صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے خلافت ثالثہ کے اختتام کا۔ اس کے بعد جیسے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایک خلافت کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری خلافت ہمیں عطا فرماتا ہے، خوف کی حالت کو امن کے ساتھ تبدیل کرتا ہے۔ کچھ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے بیماری کے ایام، آخری ایام کا کچھ ذکر کر کے پھر اس طرف ذرا روشنی ڈالیں کہ حضرت مسیح السلام کا جو الہام تھا، حضرت مسیح السلام کا جو اقتباس ہے الوصیت میں کہ یہ دوسری قدرت جو ہے خدا تعالیٰ کی وہ دائمی ہے، اس کا نظارہ ہم نے کس طرح پورے ہوتے ہوئے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت ثالثہ میں جو فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں جماعت کو، ان کا مختصر ذکر ہو چکا ہے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ہمہ جہتی ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ جماعت کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی، حاسدوں کے لیے یہ بڑی حسد اور جلن کی بات تھی۔ بہرحال جیسے جماعت کا کام ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے اشاعت قرآن کا کام ہو رہا تھا، اس غرض سے جدید پریس دنیا بھر میں قائم کیے جا رہے تھے۔ قرآن بڑے بڑے ہوٹلوں میں برائے تبلیغ رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے مشن ہاؤسز تعمیر ہوئے جو پہلے کبھی یہ صورت دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ بڑی شاندار مساجد تعمیر ہوئیں، اسی طرح سے تبلیغ کا سلسلہ وسیع ہوا۔ تو یہ ترقی کا جو سلسلہ تھا یہ مسلسل چل رہا تھا، اور ایسے اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح تیز رفتار گاڑی چل رہی ہو اور پھر اس میں ایک دم سے بریک لگنے سے جو شاک ہوتا ہے وہ خوف کی حالت پیدا ہوئی ہمارے لیے۔ یعنی جماعت نے یہ دیکھے کہ اتنی ترقی ہو رہی ہے، حضور کی علالت جو تھی وہ ایک دم سے ایک شاکنگ نیوز تھی سب کے لیے۔ اچانک حضور نے یہ 26 مئی کا واقعہ ہے، حضور عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی حضور کو دل کا حملہ ہوا ہے۔ حضور نے بعد میں خود بھی بیان فرمایا کہ میں نے نماز قوت ارادی کے زور پہ ادا کی ہے، جسمانی حالت میری بہت کمزوری کی تھی۔ حضور کو پسینہ آ گیا، تکلیف شروع ہو گئی۔ حضور واپس تشریف لے گئے اپنی رہائش گاہ میں جو وہاں اوپر کی منزل میں تھی۔ اوپر تک جانا بھی خاصا مشکل کام تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ کی بیگم صاحبہ ڈاکٹر تھیں، وہ سمجھ گئی کہ کیا تکلیف ہوئی ہے حضور کو۔ پھر ڈاکٹر نوری صاحب کو بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر نوری صاحب کی مدد کے لیے بعد میں ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب بھی پہنچ گئے۔ پاکستان کے مشہور بعض ڈاکٹروں نے بھی حصہ لیا حضور کے علاج معالجے میں۔ بیرون ممالک سے بھی بعض دل کے ماہر ڈاکٹر جو تھے وہاں پہنچے۔ لیکن بہرحال بڑی مختصر علالت کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو تھی وہ غالب آئی۔ جیسا کہ ہم خوب جانتے ہیں
مسجد بشارت کا حضور نے سنگ بنیاد رکھا تھا. یہ بڑی تاریخی کامیابی تھی جماعت کو جو حاصل ہوئی تھی, اور مسجد بشارت کے افتتاح کی غرض سے آنے کے لیے حضور سفر کی تیاریوں میں مصروف تھے جب یہ روک پیدا ہوئی. تو یہ اس طرح سے گویا یکدم وہ جو ہماری کامیابیاں اور فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا, تو یوں لگا کہ یہ کیا ہوا ہے. حضور تو مسجد کے افتتاح کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, یورپ کے دورے کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے, تو یہ جماعت کے لیے ایک دم بڑی صدمے کی صورت بن گئی, بڑی غم کی صورت بن گئی, بڑی دکھ کی صورت بن گئی. اور پھر حضور کی وفات کی حالت بھی, وفات کی وجہ سے جو صدمہ پہنچا. اس جگہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. اس وقت بھی پتہ چلا اور پھر بعد میں بھی پتہ چلا کہ بعض جماعت کے حساد, اس حسد کرنے والے, جماعت کی ترقی کو پسند نہ کرنے والے, جماعت میں فتنہ پیدا کرنے والے اس وقت کی انتظار میں تھے. یعنی صدمے کی حالت یا خوف کی حالت جو ہے اس میں اضافہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بعض لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ جب موقع آئے گا تو اس وقت ہم جماعت کے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بعد میں پھر پتہ چلا تفصیلات, اس وقت حضور کے زمانے میں بھی پتہ چل رہا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بعض سرمایہ دار باقاعدہ اپنا سرمایہ اس میں لگا رہے تھے, بعض منافق اپنے ہر قسم کے ذرائع اس میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جماعت کے اتحاد کو کسی طرح سے ختم کیا جائے. لیکن خدا تعالیٰ کا فضل ہے, یہ خدا تعالیٰ کی جماعت ہے, تو ان کی کوششیں تو بہرحال کامیاب نہیں ہوئیں. لیکن دنیا نے یہ نظارہ ضرور دیکھا کہ حضور کی وفات کے بعد جماعت پھر ایک ہاتھ پہ جمع ہو گئی, اور جو ہمارے نئے منتخب خلیفہ تھے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ جماعت میں بڑی معروف شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بڑا وسیع تجربہ تھا. انتظامی لحاظ سے وہ خدام الاحمدیہ کے صدر رہے, انصار اللہ کے صدر رہے, ناظم وقف جدید کے طور پہ آپ نے خدمات سر انجام دیں, بڑا ان کا تجربہ تھا. لیکن بہرحال یہ جو صدمے اور غم کی حالت تھی, جیسا آیت استخلاف سے پتہ چلتا ہے کہ جماعتوں پہ ایسے حالات آتے ہیں, لا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا میں ضمناً یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ خوف کی حالت آتی ہے. بعض دفعہ اس صورت میں وفات کی وجہ سے یہ طبی چیز ہے, بعض دفعہ دشمنوں کی, منافقوں کی رشدوانیوں سے. تو جو بھی صورت تھی, بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8 اور 9 جون کو جو حضور کی وفات ہوئی ہے 1 بجے رات, تو 10 جون کو حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی زیر صدارت جو مجلس انتخاب کا اجلاس ہوا, اس میں حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب بطور خلیفۃ المسیح رابع منتخب ہوئے, اور اس طرح سے جماعت کا اتحاد اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح کا جو کارنامہ تھا خلیفۃ المسیح ثانی کا کہ آپ نے مجلس انتخاب قائم کر دی تھی, اور مجلس انتخاب کے ذریعے سے بغیر کسی روک کے, بغیر کسی فتنے کے خلافت رابعہ کا انتخاب ہو گیا. مولانا صاحب کچھ اس طرف بھی روشنی ڈالیں کہ خلافت کا جو انتخاب ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کمیٹی قائم کی, حضرت مسلم موعود کے زمانے سے کمیٹی وہ قائم تھی. خلافت کا ہمارے ناظرین کے لیے بڑا یہ معلوماتی ہوگا کہ خلافت کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے جماعت میں؟ یہ طریق جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا, اور بعد میں شورا, جماعت احمدیہ کی شورا نے اس کو منظور کیا اور اپروو کیا گیا. تو اس میں تو یہی تھا کہ بعض جو ممبر ہیں مجلس شورا کے, اس زمانے میں تو صحابہ بھی تھے اس میں, اور پھر ناظر صاحبان, وکلاء صاحبان, جو بھی بہرحال معین طور پہ وہ بتا دیا گیا کہ اتنے لوگ ہوں گے, اور وہ جو اس وقت فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہو مجلس میں, وہ وہاں پہ پہنچیں گے. سیکٹری مجلس شورا یا سیکٹری مجلس انتخاب جو ہیں وہ اطلاع دیں گے سب کو, اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ اطلاع نہیں ملی ہمیں, وہ اطلاع جو ان کی طرف سے جائے گی وہ کافی ہوگی. اور اس کے بعد جو سینئر وکیل یا ناظر ہیں ان کی زیر صدارت یہ انتخابی کارروائی ہوگی. تو اس وقت چونکہ سینئر وکیل ہمارے حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب تھے, ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا, اور حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع منتخب ہوئے. خلافت ثالثہ کی مطلب کہ حضرت ثالث کی وفات ہوئی, جماعت پہ ایک انتہائی غم کی حالت تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فتنے کی سرکوبی بھی ہوئی,
اور خدا تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے اپنے اس آیت کو ایک دوبارہ سے جماعت کو ایک زندہ نشان دکھایا. اس آیت کی صداقت پوری ہوئی, حضرت مسلم صاحب کے وہ اقتباس پورا ہوا کہ وہ جو قدرت ہے وہ دائمی ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی. پروفیسر صاحب آگے طرف آتے ہیں. کچھ خلافت رابعہ کے انتخاب کے حوالے سے اس کے حالات و واقعات کا ذرا تھوڑا سا ذکر کریں, اور پھر حضور نے جو اس کے بعد خطاب فرمایا ہے کچھ اس کے بارے میں بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات و واقعات کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا ہے, تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ تو میرے سامنے ایسے گزرے ہیں کہ میں خدام الحمدیہ کی طرف سے ہم ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, تو وہ بہت سارے حالات جو ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو ہم تقریباً رات سے ہی جاگے ہوئے تھے, 1 بجے 2 بجے سے جب اطلاع ملی ہے, اور وہ کچھ کام اس سلسلے میں کر رہے تھے. پھر یہ خلافت کا انتخاب کا موقع تھا, لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئے ہوئے تھے, اور وہ مسجد مبارک کے باہر جو گراسی پلاٹ تھے ان شامیانے وہاں لگے ہوئے تھے, وہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے. جون کی تپتی ہوئی دوپہر تھی, اور ہم باہر قصر خلافت اور لجنہ اماء کا دفاتر ہے ان کے درمیان جو روڈ ہے اس پہ کھڑے ڈیوٹی ہم کر رہے تھے. تو وہ جو کہتے ہیں نا جی, خلافت کے بغیر وہ جو دن تھا وہ بہت کڑا تھا, اور رات بڑی بھاری تھی. اور یوں ہی یہ رات بھاری ٹلی ہے اور دن کڑا جو ہے وہ گزرا ہے, مسجد مبارک کے لاؤڈ سپیکر سے یکایک آپ کی خلافت کا اعلان ہوا, اور پھر آپ نے وہ خطاب فرمانا شروع کیا. تو وہ لفظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں, میرے آنگنے احساس کو مہکا رہے ہیں. اور جون کی تپتی ہوئی دوپہر میں یوں لگ رہا تھا کہ ان کے الفاظ جو تھے وہ نرم رو برسات کی طرح جگر لالہ میں ٹھنڈک پیدا کر رہے تھے. وہ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے ماں سے بچھڑا ہوا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور ایک دم اسے مل جائے اس کی والدہ, اور جو اطمینان اس کے دل میں اور اس کے چہرے پہ طمانینت آتی. میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو اس ورافتگی کے عالم میں کہ ایک بے چینی اور خوف اور گھبراہٹ میں تھے, اور ایک دم ان کی وہ جو ہے وہ گھبراہٹ اور خوف اور بے چینی جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں طمانینت میں بدل گئی, اور وہ جیسے پرسکون ہو گئے, جیسے کوئی بچہ ماں کی ہوش میں آ کے مطمئن ہو جاتا ہے, اس طرح وہ لوگ مطمئن ہو گئے. حضرت صاحب کے وہ لفظ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بیعت کا آغاز چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ وہی ہاتھ ہو جس نے شرف حاصل کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بیعت کرنے کا. تو پھر حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو آگے لایا گیا, اور پھر آپ نے بیعت کے الفاظ دہرائے. پھر آپ نے اطاعت کے موضوع پہ خطبہ دیا, اور ایک مشہور واقعہ جو ہے بیان فرمایا کہ ایک صحابی نے مسجد کے باہر کی آواز سنی بیٹھنے کی, اور وہ بیٹھ کے اور باقی جو فاصلہ ہے انہوں نے بیٹھے گھسٹتے ہوئے مسجد تک طے کیا, حالانکہ حکم ان کے لیے نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کا ایک ویژن تھا, وہ تاریخ سے واقف تھے, اور وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے گوش تربیت میں انہوں نے یہ جو فیضان حاصل کیا تھا, فیضان نظر سے وہ پروان چڑھے تھے. انہوں نے ملک کے حالات دیکھے ہوئے تھے, ملک ٹوٹتا ہوا دیکھا تھا, ملک کی کیفیت دیکھی تھی, ان کا ایک ویژن تھا, ایک عالمی ان کی نظر تھی, اور وہ یہ جانتے تھے کہ میرے جو قافلہ ہے, میرے ساتھ جو لوگ ہیں, ان کو کیا سبق دینا ہے. ابھی آگے انہیں یہ بھی علم تھا کہ اب ایک نئے فیز میں جماعت احمدیہ داخل ہو رہی ہے, اور اس فیز کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے اطاعت کا سبق دیا تھا کہ اطاعت ایسے کرنی ہے کوئی سمجھے کہ میرے لیے حکم ہے یا نہیں ہے, ایک روح کے ساتھ
دل کی گہرائیوں سے سب کچھ خدا کو سونپتے ہوئے، تب یہ دوسرا فیز طے ہوگا جو جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں تو بڑی وہ دیکھ رہے تھے ساری چیزیں، ان کی جو نگاہ بینا ہے، ان کی جو یہ نگاہ تھی اور دور بینی نگاہیں ان کا دور تک ادراک کر رہی تھی کہ کیا واقعات پیش آنے ہیں، اور انہیں اسی وقت ان لوگوں کو تیار کر دیا تھا، اور تیار کرنے کے لیے کہ اب آپ اگلے فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک نئے شوق اور ان کا تھا، وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے بہت زیادہ یہ شعر کہ عاشق کی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ اور وہ یہ جو میسج تھا، یہ جو احمدیت کا پیغام تھا، جس کی لذت سے وہ خود سرشار تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ لذت جو ہے، یہ عشق محمد عربی جو ہے، یہ خدا کا تقویٰ جو ہے، یہ دوسروں تک بھی پہنچا دیں جو امانت ان کے پاس ہے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا تھا، اس طرح انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ بڑا اچھے انداز میں پروفیسر نے بیان فرما دیا۔ اچھا، اطاعت کا مضمون لے کے حضور نے پہلا جیسے کرنا چاہیے کہ ایک موٹو دیا جماعت کو کہ اطاعت کرنی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خلافت رابعہ کے زمانے میں مسلسل ہم دیکھتے ہیں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک حضور نے مختلف تحریکات فرمائی ہیں، اور جماعت میں والہانہ طور پر لبیک اس پہ کہا ہے، اور ہر تحریک پر عمل پیرا ہوئی ہے۔ اس کے بعد عربی کا ایک مصرع ہے، اذا سید منا خلا قام سید، کہ یہ تو خدائی جماعت ہے۔ وہ تو کسی شاعر نے کہا یہ تو خدائی جماعت ہے، ایک سربراہ جاتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی قیادت میں بھی جماعت پھر اسی رفتار سے بلکہ اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ، خدا تعالیٰ کی حاصل کی رحمتوں سے اور فضلوں سے ایک دوبارہ سے کارواں چلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت رابعہ خلافت کے فوراً بعد ہی دوبارہ سے ان مہمات پر سرگرم ہو جاتی ہے جو کہ حضرت وسائس نے جاری فرمائے تھے، اور پھر نئی جہاد اس میں کھلتی ہیں۔ حضرت خلیفہ ثالث نے اپنے آخری ایام میں، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا ناظرین، کہ مسجد بشارت اسپین کا حضور نے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ پروفیسر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد خلافت رابعہ میں حضور وہاں پہ تشریف لے کے گئے، حضرت خلیفہ ثالث تو افتتاح نہیں اس سے فرما سکے، حضور نے اس کا افتتاح فرمایا، اور حضور نے وہاں پہ ایک موٹو دیا، وہاں پہ بھی ایک خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ خاص طور پہ یورپ کے علاقے میں تبلیغ اسلام کے لیے حضور نے جو رہنمائی اصول وہاں پہ بیان فرمائے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ ان کی ایک نظر جو تھی وہ ان کا ایک ویژن تھا، بصیرت تھی، دور تک ان کی نظریں دیکھ رہی تھیں، نہ صرف امت مسلمہ کو بلکہ مغربی تہذیب کو بھی وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اصل جو ہے جو غلبہ دین ہونا ہے، اصل جو غلبہ دیکھیں قدرت میں کبھی کوئی خلا نہیں ہوتا، نیچر میں کوئی خلا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک چیز آپ دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور ہوا اوپر اٹھ جاتی ہے تو ایک دم آندھی آتی ہے، کسی جگہ ویکیوم ہوتا ہے اسے فل کرنے کے لیے۔ تو ان کو یہ محسوس تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ مادیت کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آنکھ اس کی بہت ابری ہوئی ہے بلکہ، اور دوسری آنکھ ہر چند کہیں کہ ہے پر نہیں ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ اس جو روحانی خلا پیدا ہو گیا اسے کسی نہ کسی طاقت نے ضرور فل کرنا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے قدرت میں کبھی کہ خلا قائم رہے بہت دیر تک۔ تو اس کے لیے یہ ساری دعائیں خلیفہ ثالث کوشش کر رہے تھے۔ پھر یہ اسپین میں جب ہوا، پھر آپ کو توفیق ملی، آپ نے افتتاح کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں، یہ سارا آپ کی نظروں میں تھا۔ آپ نے جب آغاز کیا ہے خدا کی حمد کے ساتھ کہ ہم یہاں مسجد کے افتتاح کے موقع پہ آئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے ہمارے جو مبلغ تھے کرم علی صاحب ان کا ذکر کیا ہے، یہ بتایا ہے جماعت کو ان کی قربانی کا کہ دیکھو کوئی بھی اپنی بساط کے مطابق قربانی دیتا ہے، وہ تاریخ کی محراب پہ وہ چمکتے رہتے ہیں، اس کے قربانی کے جو لمحات ہیں وہ ہمیشہ دمکتے رہتے ہیں۔ جو بھی اپنی بساط میں ان کا ذکر کیا، پھر ان کی کوششیں بتائیں کس طرح وہ کرتے تھے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی اگر آپ نے یہاں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ رول ماڈل ہیں، یہ لوگ، ان کے لیے رول ماڈل اور لوگ تھے۔
ہم آپ کے لیے رول ماڈل یہ لوگ ہیں. کیسے انہوں نے کوئی بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی چیز، خود وہ پرفیوم بیچ کے کس طرح سے اس انٹریجن حاصل کیا ہے اس ماحول میں، خود وہ دیکھ چکے تھے. گویا حضور بتا رہے تھے کہ یہ قربانیاں، یہ جذبہ، یہ تقویٰ آپ میں بھی پیدا کرنا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مغرب کی جو تہذیب ہے، دیکھیں اگر کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، دوسری اس کا بیلنس برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. ایک ٹانگ پہ آدمی کچھ دور چل سکتا ہے، کچھ دیر کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن جب تک دوسری نہ مل جائے وہ زیادہ دیر تک نہیں. یہ مغربی تہذیب کسی وقت اپنے اس مادیت کی وجہ سے لڑکھڑائے گی، لڑکھڑانا شروع ہو جائے گی. اس وقت اسے بہت ضرورت ہوگی کہ کوئی روحانی جو ہے اسے ملے، طاقت جو ہے وہ اس کا کمی جو ہے پوری کرے، سہارا ملے اسے. تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس میں آپ نے یہاں مسجد قائم کرنی ہے اور ایک کنسنٹریشن بنانی ہے. بنیاد اس کی تقویٰ ہونی چاہیے اور قربانی ہونی چاہیے. آپ نے ذکر فرمایا کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے سارے لوگ قربانی نہیں کر رہے، بعض لوگوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، بعض لوگ بالکل نہیں کر رہے، تو یہ بات نہیں چلے گی. ہمیں تو قربانی کو خدا نے کبھی بھی ضائع نہیں کیا. کسی قربانی کو خدا نے کوئی ساری مثالیں، 100 سال کی تاریخ تو ہماری، 150 سال کی تو ہماری بھی تاریخ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو خدا کے حضور پیش کر دیا تھا دعوے سے پہلے، اس کا ہے اجر ہم کھا رہے ہیں، بلکہ اور بھی آپ کے طفیل کھا رہے ہیں. تو قربانی آپ دیں، سارے دیں، پوری جماعت جو ہے وہ قربانی دے، اور یہاں ایک کنسنٹریشن بنائیں. اور دیکھیں یہ اصول ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز جو ہے وہ زیادہ چیز میں ضم ہو جاتی ہے. نمک کی کان میں سب کچھ نمک ہو جاتا ہے. تو اس قدر طاقت حاصل کرنی ہے جو کہ دوسری چیز پہ اثر انداز ہو، کہ اس کی حیت جو بدل دے. تو اس کے لیے آپ فرما رہے تھے کہ یہاں نمازی ہونے چاہیے، ان کی بنیاد تقوی پہ ہونی چاہیے، قربانی پہ ہونی چاہیے، اور آپ خلوص دل سے جو پیش کر دیں گے، لیکن بات یہ خلوص سے ہونی چاہیے. جو آنسو پیش کر دیں گے وہ خدا کی بارگاہ میں خدا تعالیٰ اسے موتی سمجھ کے چن لے گا، جو آپ خلوص سے جو آنسو قربانی کا پیش کر دیں گے اس کے حضور. تو اس بات پہ وہ ارشاد فرما رہے تھے. اس کی وہ دلوں میں یہ جو دیپ جو ہے وہ جلا رہے تھے کہ اس کے اجالے سے پورا جو ہے عالم جو ہے وہ جگمگا اٹھے. یہ انہوں نے کوشش کی، اپنے احمدیوں کو بھی بتانے کی کوشش کی، ماحول کا بھی جائزہ لیا کہ یہ تو یورپ جو ہے وہ تو دہریت کی ایک سرزمین ہے، اور وہ جو اس کے آگے حواس کے آگے اس کی کوئی دنیا نہیں ہے، اس کا سب کچھ یہی ہے، یہی حواس ہے، اس کی دنیا ہے، روحانی حواس کا اسے علم ہی نہیں ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے، جن کے پاس یہ متاع آ چکی ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ کوشش کر کے اس کو، جو رول ماڈل انہوں نے بتایا ہے، قربانی ہے، تقویٰ ہے، اور خدا کے حضور دعا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف درود بھیجنا ہے. تو اس کو واضح بھی کر دیا. تو وہ خدا تعالیٰ کا تقویٰ، عشق محمد عربی، یہ ہماری متاع ہے اس سفر میں، اور اس سے ہم یہ سفر طے کریں. اچھے انداز سے حضور کا سارا موٹو بیان فرما دیا کہ یورپ کے معاشرے میں اگر تبلیغ کرنی ہے، اگر اسلام کو فتح دلانی ہے، تو اس کے لیے ایک مسجد نہیں بلکہ ہر محلے کی سطح پر مسجدیں چاہیے ہمیں، اور مسجدیں چاہیے، اور پھر نمازی چاہیے جو اس خدا ترسی کرنے والے ہوں، خدا کو یاد کرنے والے ہوں، اور پھر وہ اس معاشرے کے سامنے ایک روک کھڑی کریں، تاکہ پھر وہ ایک معاشرہ جو ہے، جو جس انقلاب کی بات ہم کرتے ہیں، وہ انقلاب ہم ہوتا دیکھ سکیں. آگے ہم چلتے ہیں. مولانا صاحب آپ سے بات آگے سے آغاز کرتے ہیں کہ حضور نے مسجد اسپین کا یہ افتتاح فرما دیا. اس کے بعد حضور واپس تشریف لے کے گئے ہیں روا میں، پاکستان میں، اور حضور نے فرمایا ہے کہ میں شکرانے کے طور پہ ایک تحریک کا آغاز کر رہا ہوں. وہ تحریک جس کا حضور نے اعلان فرمایا کہ یہ شکرانے کے طور پہ ہے، ایک یورپ کے ملک میں مسجد بنانے کی وجہ سے صرف اس کے شکرانے کے طور پہ، وہ تحریک کیا تھی، اور پھر اس پر آگے تھوڑا سا وضاحت کریں کہ وہ کس حد تک چل رہی ہے. یہاں پہ تبھی سے سوال بنتا ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو جو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، ایک لمبے عرصے کے توقف کے بعد اسپین میں مسجد بنائی گئی، اسپین میں خانہ خدا کی تعمیر ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی ایک کامیابی تھی، اور مومن کا تو طریق یہی ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کے وقت زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے.
وہ مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب تشریف مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کا سر اتنا جھکا ہوا کہ اونٹ کے کوہان سے لگا ہوا تھا، یعنی عاجزی اور انکساری اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور تقدس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو حاصل ہوئی تھی جماعت کو، اور ایک بہت بڑا کام تھا کہ مسجد کی بنیاد ایک لمبے عرصے کے بعد اس ملک میں جہاں سے مسلمانوں کو بڑا ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا اور جہاں اسلام کا نام تک لینا منع تھا، اسلام کی تبلیغ تو دور کی بات ہے، تو وہاں پہ خدا تعالیٰ نے جماعت کو یہ توفیق عطا فرمائی، باوجود اس کے کہ جماعت کے ذرائع جو ہیں بہت محدود ہیں. یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، اس کو بار بار دہرانے کی غالباً ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے مقابل پہ جماعت کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، جماعت کے ذرائع بھی بہت محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ کی تائید سے، خدا تعالیٰ کی نصرت سے خدا تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور مسجد کی وہاں تعمیر کی توفیق ملی. تو حضور نے روا جا کے اس کامیابی کی خوشی میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم 100 گھر غریب خاندانوں کے لیے بنائیں گے اور مکمل گھر بنا کے غریبوں میں دیا جائے گا. اس کو بیوت الحمد کا نام دیا گیا کہ شکرانے کے طور پہ بیوت الحمد. یہاں میں سمجھتا ہوں یہ بھی ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی اس سکیم پہ کام کر رہے تھے، اور وہ اس رنگ میں کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو مکان بنائے جاتے ہیں بالعموم اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ موسم کے لحاظ سے یہاں کیا کیا ضروری چیزیں ہیں اور کس طرح تھوڑے خرچ میں اچھا مکان بنایا جا سکتا ہے. تو حضور نے یہ احمدی آرکیٹیکٹ صاحبان کو کام دیا تھا کہ وہ اسکیمیں بنا کے دیں، اور اس زمانے میں اسکیمیں بنائی گئیں کہ اس طرح سے تھوڑے خرچ میں زیادہ آرام دہ اور اچھا گھر بنایا جا سکتا ہے. تو گویا اس اسکیم کو پھر ظاہری طور پہ اس طرح کہ بیوت الحمد 100 گھر بنائے گئے، اور روا میں یہ ایک بڑا اچھا اضافہ تھا روا کی آبادی میں. روا میں تو اس وقت تک ابھی کوئی ایسی تفریح کی جگہ، سیر کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی، تو یہ بڑا عمدہ ایک جگہ بن گئی، بڑی خوبصورت، جس میں سیرگاہیں بھی تھیں اور باقاعدہ تنظیم سے مکان بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سلیقے سے، کرینے سے. تو یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے اس کامیابی کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور شکرانے کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے 100 گھر مکمل طور پہ بنا کے 100 غریب آدمیوں کو وہ دے دیے گئے. اچھا، یہ تحریک خلافت احمدیہ کی طرف سے شکرانے کے طور پہ ایسے بڑے اچھے انداز میں واضح فرما دیا تحریک کی گئی. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے پھر بے شمار انعامات کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضل فرمائے جماعت کے اوپر. اگلے سال حضور جاتے ہیں آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا میں اس وقت تک جماعت کا کوئی بھی مشن نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی. وہاں پہ حضور نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، مشن کا سنگ بنیاد رکھا اس کے بارے میں. اور پھر حضور نے وہاں پر بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر حضور نے فرمایا اس کے اندر رہنمائی اصول بیان فرمائے کہ دہریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے اصول چاہیے. اس پر تھوڑا سی روشنی. اصل میں یہ آپ مولانا صاحب بہت اچھا بیان فرما رہے تھے کہ اصل میں بیوت الحمد اسکیم کے بارے میں کہ 2 اصول ہیں، شفقت علی خلق اللہ اور تعظیم لامر اللہ. اگر تعظیم ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے، اور تعظیم لامر اللہ کے لیے ضروری ہے کہ شفقت علی خلق اللہ بھی ہو. تو اس کے 2 پہلو ہیں. یہ اسلام جو ہے یہ اللہ کی تعظیم ہے اور شفقت ہے مخلوق پہ، تو یہ کٹھے ساتھ ہی چلتے ہیں. دنیا میں روحانیت بھی ہوتی ہے اور اس میں اس کا جو مفہوم یہی ہے، جنت کا مفہوم تو یہی ہے نا، کوئی بھوکا ننگا وہاں نہیں ہے، ہر کوئی شیلٹر ہے وہاں. تو اسی طرح یہ بھی یہی معاشرہ یہاں قائم کرنا ہے، ہر کوئی ضروریات کا محتاج نہ ہو، ہر ایک کو حق ہو کہ اپنی جو اس میں صلاحیتیں ہیں ان کو وہ کر سکے، پورا کر سکے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان کو نشو و نما دے سکے. یہی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا مطلب تھا، یہی آگے اسلام کا ہے، یہی موٹیو ہے. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آسٹریلیا حضور گئے ہیں. تو آسٹریلیا میں آپ نے فرمایا ہے، دیکھیں یہاں تو یہ جو ملک ہے یہ زیادہ دہریت میں، بلکہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں ایک طرح سے کہ ہم زیادہ آزاد نظر آئیں دوسروں کی نسبت. وہ اس معاشرے میں زیادہ ایک طرح سے دہریت ہے یورپ کے مقابلے میں. وہ
اگر ایک طرف یہ ہے ادھر کچھ آزادیاں ہیں تو ادھر اور زیادہ وہ نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں. اور اس معاشرے میں حضور فرما رہے تھے، دیکھیں ان کی نظر جو تھی وہ ایک بین الاقوامی علوم پر بھی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ایسے معاشرے میں جہاں بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے، یا نیچر میں آپ دیکھیں کہ زندگی یہاں تک پہنچی ہے بڑی سٹرگل کر کے. دو طریقے ہیں، یا تو آپ کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے کہتے ہیں آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کی ٹرم سے زندہ رہے، یا اس کو اپنے حق میں تبدیل کر لیں. یہ دو ہی اصول ہیں بایولوجیکلی. کئی اسپیشیز تھیں ختم ہو گئیں، نہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. اور یہ وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا اصول بتا رہے تھے کہ اس معاشرے میں اگر آپ نے رہنا ہے تو وہ نہیں ایسا ڈھل مل یقین نہیں ہے، بلکہ اپنی اقدار سے اور زیادہ وابستہ ہونا ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. یہ نہیں کہ یہاں کچھ آپ چل جائے گا تھوڑی بہت کر لیں گے. تو انہوں نے آپ نے فرمایا یہ تو وہی حساب ہو گیا نا جی. کیا جی وائزہ خلاء الی شیاطینہم، تو ہم آپ جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے طرف ہو جاتے ہیں، جب ان کی طرف چلتے ہیں جی ان کی طرف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں، بلکہ اپنی اقدار کو اور زیادہ اپنے، اور اسی کی عزت ہوتی ہے جو اپنی اقدار سے وابستہ ہوتا ہے. اس کو جو دوہری رنگت والا ہو یا جس میں دوئی ہو، جس کے یک رنگی جس میں نہ ہو، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو وہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو تو اور زیادہ سٹرانگ ہونا ہے. یا نیچر کا اصول بھی بتا دیا کہ زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، زیادہ قوت کا مظاہرہ کرنا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں تو آپ بڑے ہلکے سے کپڑے پہن سکتے ہیں، سردیوں میں اور زیادہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، گرم لباس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں جو دہریت کی یک بستہ فضائیں چل رہی ہیں، خون کو منجمد کرنے والی جو ہوائیں ہیں، سرد ہوائیں ہیں، اس میں تو حرارت ایمانی کی اور زیادہ ضرورت ہے. اس میں تو ایمان کی چنگاریاں، اس میں تو جو ہے وہ پوری طرح روشن ہونی. آتش الہی جو ہے پوری طرح روشنی ہے کہ غیر اللہ کو خس و خشاک کی طرح جلا کے خاک کر دے، خاکستر میں بنا دے. تو یہ آپ نے فرمایا، ان کو یہ ایک لائن آف ایکشن دی، ان کو یہ ایک روشنی بتائی، ان کو ان کے دلوں میں یہ ایک جذبہ، جیسے کہتے ہیں مورال بلند کرنا، انکریجمنٹ دینا کسی کو، یہ دیا ان کو کہ آپ تو اس دیکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک بیج ہو جو متفرق آبادیوں میں بویا گیا ہے، خدا کے ہاتھ کا بیج ہو اور پودا ہو. تو کیا دیکھیں یہ وہ فرما رہے تھے، اور اس دور میں یہ باتیں پوری ہو رہی تھیں. کیا یہ اسپین میں اسی طرح یہ بیج نہیں لگ رہا تھا؟ کیا یہ آسٹریلیا میں اس طرح بیج نہیں لگ رہا تھا؟ کیا یہ جو باغبان تھے یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کس طرح کرنا ہے؟ اب جب نقشہ پورا ہوگا 20-25 سال کے بعد، آپ دیکھیں گے جیسے قلین بنا جاتا ہے، 20-25% کوئی بنے اس کی دیکھے، کوئی نور باف جو بناتا ہے قلین، تو 20-25 پر بچہ ساتھ میں کھڑا ہو تو کہے گا یہ کیا الٹی سیدھے لگا رہے، کہیں پیلا دھاگا ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں بلیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بالکل کوئی پیٹرن ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چلے گا، پھر ہر کوئی کہہ دے گا یہ بھیا یہ تو کیا پیٹرن بنا ہے. تو حضرت صاحب جو فرما رہے تھے کہ آپ وہ بیج و خدا کے ہاتھ کا جو متفرق آبادیوں میں بویا گیا ہے، تو وہ یہ باتیں تھیں، یہ پوری ہو رہی تھیں. یہ حضور بتا رہے تھے کہ یہ آپ کی مشن ہے. یہ جو احمدی ہیں ان کو اپنے اس مشن سے، اس جو ان کے ہے اس سے انہیں باخبر ہونا چاہیے. کیا امانت ان کے پاس ہے؟ یہ وہ امانت ہے جسے پہاڑوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، جس نے سمندروں نے انکار کر دیا تھا. وہ امانت ہے یہ بارے امانت ہے جس نے سب پہ گرانی کی ہے، یہ اٹھانی ہے امانت آپ نے. تو خدا کے خلفاء جو تھے یہ ہر جگہ، کبھی اسپین میں، کبھی ربوہ میں، کبھی آسٹریلیا میں، کبھی لندن میں، وہ بتا رہے تھے کہ یہ بارے امانت، ہر احمدی کو بیدار کر رہے تھے کہ اس قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ وقت آ گیا ہے، اب اس کی شاخیں نشو و نما پانے لگی ہیں، وہ نمو پانے لگا ہے. اور اگر ہم خود ہی اس کا احساس نہ کریں تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں پھر ہوگی. یہ بات تھی. دیکھیں ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں ہم نے خلافت رابعہ کے شروع سے ہم نے آغاز کیا ہے، اور حضرت مسیح رابع کے زمانے میں پہلی کی جانے والی تحریک جو کہ اطاعت کی تھی، اطاعت کو مد نظر رکھنے کی، اس کی بات کی. اسپین میں جا کے حضور نے یورپ میں کثرت سے مساجد بنانے کی تحریک کی کہ ہمیں ہر جگہ مسجد چاہیے، پھر نمازی چاہیے، اور پھر جیسے کہ پروفیسر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے
کہ آسٹریلیا میں جا کے حضور نے دہریت کے مقابلے پہ بعض اصول بیان فرمائے. یہ سب اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگلے پروگرام میں ناظرین اکرام ہم اس بندنامِ زمانہ آرڈیننس کی بات کریں گے جو کہ خلافت احمدیہ کے خلاف بلکہ جماعت احمدیہ کے خلاف ایک حکمران نے، ایک ظالم بادشاہ نے، ضیاء الحق نے بنایا تھا، اور جس کے بعد افراد جماعت پر بے شمار مظالم ڈھائے گئے. اس کا ذکر کریں گے اور تمام پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے ضیاء الحق کے انجام تک بات لے کے جائیں گے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اس پروگرام کے لیے اپنی رائے دینے کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پر ای میل ایڈریس ہمارا آ رہا ہے facts@mta.tv. اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں